السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں ایک طرف پابندیاں اور دوسری طرف گرم جوشی کے مظاہرے. پاکستان کے حوالے سے امریکی خارجہ پالیسی ہے کیا؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور پی 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 کی توجہ کراچی پر مرکوز. ملک کا سب سے بڑا شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. آخر میں بات کریں گے سال 2017 کے آغاز کے ساتھ بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری کیا؟ جی عمر صاحب، آپ نے شاید ایک بات کی تھی ایک پرانے پروگرام میں جو پھر بعد میں 16 کو ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی اپنے پروگرام میں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے، اوباما ایڈمنسٹریشن، آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن، وہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کی کچھ ملٹری اور نان ملٹری آرگنائزیشنز جو ٹیکنالوجی ٹرانسفرز میں انگیجڈ ہیں فرام یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو پاکستان، اس میں کچھ ملٹری گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی ہیں، کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں، ان پر سینکشن لگانے کے بارے میں سوچ رہی ہے. سن لیتے ہیں. یہ ہم نے سٹوری بریک کی تھی کہ یہ سوچا جا رہا ہے اور اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے وہ سینکشنز لگا دیں گے. تو ابھی کوئی ایک ہفتہ باقی ہے ان کے ٹینیور میں اور انہوں نے کل سینکشنز لگائی ہیں. آج اس کے اخباروں میں اس کی خبر چھپی ہوئی ہے. میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ان کے کامرس ڈپارٹمنٹ نے، امریکن کامرس ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے، جس میں احد انٹرنیشنل ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ایئر ویپرز کمپلیکس، واکنٹ انجینئرنگ سلوشن یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ایئر کمپلیکس گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، میری ٹائم ٹیکنالوجی کمپلیکس یہ پاک نیوی ڈاک یارڈ کا حصہ ہے، نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن اور نیو آٹو انجینئرنگ اور یونیورسل ٹولنگ سروسز یہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں. ان کے بارے میں الزام یو ایس ایڈمنسٹریشن یہ لگا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے میزل پروگرام میں ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں جو امریکہ کے فارن پالیسی اور سیکیورٹی مفادات کے خلاف ہے. اس پہ پاکستانی آفیشلز کا بڑا سٹرونگ ری ایکشن آیا ہے، پہلے سے آ چکا ہے. یہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھیں جو ہم نے پک کی تھی اور خبر بریک کی تھی. پاکستانی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آرگنائزیشنز کا ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آرگنائزیشنز انڈیجنس ٹیکنالوجی کے پروڈکشن میں انگیجڈ ہیں. اور یہ آرگنائزیشنز جو ہیں ان میں کئی پرائیویٹ آرگنائزیشن جن کے سرے سے نیوکلیئر اور میزل پروگرام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو جناب یہ خبر ہو گئی. آپ مجھے اپنی رائے تو دیں کہ اس میں اس خبر کو کیا اس کی مزید توثیق کرنی چاہیے، اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور اس سے آگے ریاست پاکستان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ آپ نے کئی بار فورن ایشوز پہ اسی طرح کی رپورٹنگ کی ہے، آپ کا بڑا اس پہ طویل تجربہ ہے. جی میرا یہی خیال ہے، بلکہ یہاں پر جو ایکسپرٹس ہیں، جو فورن پالیسی اینالسٹ ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ مچ ورسٹ از یٹ ٹو کم، کیونکہ اوباما ایڈمنسٹریشن از آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی شاید کوئی بہت اچھا سافٹ رویہ پاکستان کے بارے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. لیکن ہمیں بہت سی باتوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں نا ٹائٹن یور سیٹ بیلٹس، اور ہمیں اپنے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. اور اس طرح کے لک ایسٹ یا جو بھی چائنا سے دوستی، رشیا سے دوستی اور اپنے تعلقات ڈفرینٹ ممالک سے نارملائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امریکہ پہ ڈیپینڈنس کم سے کم کرنی چاہیے. اس پہ یہ پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے. آپ نے جس طرح دیکھا کہ صدر براک اوباما کا جو دور ہے اس کا اب زوال شروع ہو چکا ہے اور جلد سے جلد ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارت کے عہدے پر فائز ہو جائیں گے. یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں اسد کہ جو ہم نے 10 دسمبر جو بریک کی تھی سٹوری، اس کا لنک دے دیا جائے، اس کو دکھا دیا جائے کہ ہم نے بات کیا کی تھی. سن لیتے ہیں جی، اگر وہ ہمیں دکھا دیں تو. ان 3 ہفتوں میں وہ کچھ پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز، پاکستانی پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز جو ملٹری اور نان ملٹری ٹریڈنگ میں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں انوالو ہیں امریکہ سے، پاک یو ایس ریلیشنز کے حوالے سے،
उन पर ये एडमिनिस्ट्रेशन पाबंदी लगाने की सोच रही है और लगा सकती है कि लेकिन आपको इसमें वजन नजर आता है? मुझे वजन इसलिए नजर आता है कि उस ब्रीफिंग में हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे और वो तकरीबन डॉक्टर मारिया सुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे कि जो बात आप कर रही हैं ये मुमकिन है, ये हो सकता है। आपने भी बाकी शोज की तरह पुरानी खबर जो आप ब्रेक करते हैं और वो बाद में अगर हकीकत साबित हो जाए तो फिर उसका हम फ्लैशबैक करते हैं और कहते हैं कि जी देखें, हमने तो आपको बहुत देर पहले बता दिया था, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। हाँ नहीं, ये बात हमने ही ब्रेक की थी, इससे पहले किसी और चैनल पे ये बात ब्रेक नहीं हुई। बहुत बहुत अच्छा हो गया। खैर ये शायद कभी करना भी पड़ता है, लेकिन ये है कि इस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऑफिशियल लेवल पे ये बात एंटिसिपेट की जा रही थी और एंटिसिपेशन में ये भी समझा जा रहा था कि तकरीबन 2.5 साल लगेंगे अपना केस प्लीड करने में, अगर आप जाएंगे और नई एडमिनिस्ट्रेशन को समझाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व नहीं हैं। इस केस को प्लीड करने में 2.5 साल लगेंगे और उन 2.5 सालों में आपको टेक्नोलॉजिकली और ट्रेड वाइज बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री को और आपकी ट्रेडिंग कंपनीज को। मैं शायद उस हद तक ना जाऊं, ये जब आप कहते हैं कि जी हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा एंड द वर्स्ट इज येट टू कम, शायद हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारत के ओहदे पर फायज होने वाले हैं और आपने जिस तरह देखा, जिस तरह बराक ओबामा के दौर का सवाल आता जा रहा है, तो वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्होंने फ़िलहाल अपने पिछले 8 साल में बिल्कुल भी नहीं किया। उनमें से एक ये है कि इज़राइल का जो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन था उससे उन्होंने एब्सटेन किया, उन्होंने उस वोट में हिस्सा नहीं लिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने, आपने जिस तरह देखा होगा, इज़राइल का जो वन स्टेट एक एजेंडा था उसको मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने रूस के जो 35 सफ़ीर थे उनको भी ब्लैक लिस्ट करके कहा कि जी आप वापस जाएं। आखिर में अब हमें ये नज़र आ रहा है कि जाते जाते आपने कोई 7 पाकिस्तानी आउटफिट्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहूँगा कि इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन का इस चीज़ की तरफ क्या रवैया होगा और कुछ लोग इसमें ये भी कहना चाह रहे हैं। फाइनल एनालिसिस जो आपको करना पड़ेगा ना वो ये होगा कि पाकिस्तान इज़ अ नेशन स्टेट, ठीक, जिसके अपने कोई इंटरेस्ट हैं, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की कोई ग्लोबल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हमारी स्टेट नहीं बनी। बिल्कुल सही। हमारी स्टेट अपने लोगों को, अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, किसी एब्स्ट्रैक्ट ग्लोबल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हमारी स्टेट बहरहाल नहीं बनी। बहरहाल प्राइम जो हमारा इंटरेस्ट है वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो हमने सर्व करना है, जो हमने वॉच करना है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि ठीक है, पैलेस्टीनियन इशू हमारे लिए बड़ा इमोशनल अहमियत रखता है और इजराइल का जो रवैया है, तो जा ही नहीं रहा, मैं तो ये बात भी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल और बात कर रहा हूँ कि बराक ओबामा ने जो कुछ इक़दामात उठाए हैं वो उनके पिछले एजेंडा से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और वो इसलिए क्योंकि उनका दौर ख़त्म हो रहा है और वो अब लेगेसी की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी बात ये थी, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि वो उनका डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। खैर, कुछ चीज़ों में बिल्कुल मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और फॉरेन रिलेशंस में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जाते जाते इस तरह कर रहे हैं रूस के साथ भी और इजराइल के साथ भी। और डोनाल्ड ट्रंप को आपको पता है वो कितनी बुलंद राय रखते हैं दोनों के बारे में। लेकिन जब आप पाकिस्तान के आउटफिट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया क्या होगा। सिर्फ इतनी सी बात, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात। खैर, इस पे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे अपने कुछ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उनका ही अमल दरामद कर सकेंगे मुस्तकबिल में भी, और जिस तरह हमने माजी में किया। अगले हिस्से में भी हम कुछ खारजा पॉलिसी के मामलात पर बात करते रहेंगे, हमारे जो हमसाए ममालिक के साथ जो ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी आ रही है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। बात हो रही थी पाकिस्तान के कुछ बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात में जो कशीदगी बढ़ती जा रही है और अगले साल में कौन सा लाहे अमल अपनाया जाए।
ہمارے ساتھ اسی موضوع پر ترجمان ہیں دفتر خارجہ کے نفیس زکریا صاحب. جی نفیس صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. جناب یہ بتائیے گا کہ جب 2015 کا زوال ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب وہ پاکستان آئے کہ نئے شروعات کو گلا لگائیں, لیکن جب 2016 کا خاتمہ ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایل او سی پہ مستقل فائرنگ ہوئی, اری پٹھان کوٹ کے بھی الزامات لگائے گئے اور کشمیر میں مزید کشیدگی بڑھتی گئی. تو آئندہ سے کیا لاہ عمل اپنانا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو مزید بہتر کیا جائے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسیز جو ہیں جی وہ بڑی واضح رہی ہیں شروع سے. ہم نے ہمیشہ جو ہے اسی ارادے کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل نیبرہڈ جو کہ ہمارے ویژن ہے پرائم منسٹر کا, اور اسی پالیسی کے تحت ہم لوگ چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے ریجن کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس کی آؤٹ ریچ, اس کی جو انٹریکشن ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ کافی بڑی ہے. اور اس کے پیچھے اس کا تعلق براہ راست تعلق تھا کہ کنیکٹیویٹی کے ساتھ, اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اور وہ چیز ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے جب تک کہ پورے خطے میں تمام جو پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے آگے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ جب تک کہ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, استوار نہیں ہوں گے, آپ اس کا جو پوٹینشیل ہے اس ریجن کا وہ نہیں کر سکتے پوری طرح ایکسپلائٹ. تو یہی وجہ تھی ہماری پالیسی جو ہے ان لائنس کے اوپر چلی ہے, اور اس کے خاطر خواہ نتائج جو ہے آپ نے سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں دیکھ لیے ہیں, ایس سی او میں ہماری شمولیت دیکھ لی ہے. اب انڈیا کا جو مسئلہ ہے, انڈیا کا مسئلہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ایک تو ان کا جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے ہیں تو اپنی ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈیفینیٹلی پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, اور پاکستان جو ہے ان کے انڈیا کے درمیان میں جو مسائل ہیں اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بالکل بھی اپنا جو ہے اتنا خراب رویہ رکھا ہے پاکستان کی طرف کہ کشمیر میں بے تحاشا ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے. اور یہ لائن آف کنٹرول, ورکنگ باؤنڈری اور یہ جو بیلیجرنس ہے, یہ سارا اس کا براہ راست تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ کشمیر میں ہونے والے مظالم سے جو اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. نفیس صاحب ایک سوال ہم کرنا چاہ رہے تھے, یہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کا جب ممبرشپ کا ایشو بڑا ہیڈ لائنز بناتا رہا ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی, مجھے صرف یہ جاننا میں چاہ رہا تھا کہ یہ کتنا ایک ہرٹ کرے گا پاکستان کے انٹرسٹ کو, اور کس طرح ہرٹ کرے گا اگر انڈیا کو ممبرشپ مل جاتی ہے, اور پاکستان کے لیے اس کی ممبرشپ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اور کیوں؟ دیکھیے پاکستان ہمارا اس پہ موقع وہ بھی بڑا کلیئر ہے. ہم نے بتایا کہ 2008 میں جو ان کو ایگزیمپشن دی گئی تھی اس کے بعد سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایسی کنٹریبیوشن نہیں کی جس سے خطے میں جو امن کی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی. جو عام ریس جس کا ہمیں ہمیشہ سے ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا, اور جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بیلنس ہونا چاہیے, وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کس طریقے سے جو ہے اپنے دفاعی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مستقل بڑھا رہا ہے. اور انڈیا نے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان تو ایک ایلیمنٹ ہے اس پورے خطے کے اندر. اس پورے خطے کے امن کے حوالے سے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بیسیکلی اگر اس کو یہ دی جاتی ہے ممبرشپ تو یہ ڈسکرمنیٹری ہوگی, اور ہم نے اس چیز کے اوپر ہمیشہ اپنا موقع واضح کیا ہے کہ اگر ڈسکرمنیٹری ہوئی تو اس سے اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو ہے وہ مزید توازن اس کا خراب ہوگا, جس سے خرابیاں پیدا ہوں گی, اچھائیاں نہیں آئیں گی. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو این ایس جی کا بیسک موٹیو ہے, آبجیکٹو ہے نان پرولیفریشن کا, وہ فوت ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو کسی کنٹری کو جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ بنیاد کے اوپر دینا شروع کر دیں ممبرشپ. تو پاکستان نے کہ یہ موقف جو ہے کہ نان ڈسکرمنیٹری اور کرائٹیریا بیسڈ اپروچ, اس کو کافی ممالک کی حمایت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک نفیس صاحب, اگر آپ نے پہلے والے اس میں دیکھا ہوگا ویسے اگر سینکشنز پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں, یہ جو سینکشنز لگی ہیں یو ایس کامرس منسٹری کی طرف سے پاکستان کی 7 اینٹیز پہ, ملٹری اور نان ملٹری اینٹیز ہیں, اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ اگر آپ فرما دیں تو. دیکھیں بیسیکلی جس کی آپ جو لسٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, جی جی, ڈپارٹمنٹ آف یو ایس ڈپارٹمنٹ کامرس نے جو اینٹی ان کی لسٹ ہے اس پہ کچھ پاکستانی
एंटिटीज को उन्होंने एनलिस्ट किया है। जी जी। बेसिकली उसका मकसद ये है कि जो यूएस के एक्सपोर्टर्स हैं वो इन एंटिटीज को अगर कोई भी चीज एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उनको परमिशन लेना होगी, लाइसेंस लेना होगा। एक तो इसका बेसिक मकसद ये है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हम इस चीज को, इस केस को एग्जामिन कर रहे हैं और जो हकायक हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ने इस सिलसिले में हमारे साथ कोई एविडेंस नहीं शेयर किया है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये बेसिकली कि अगर आप देखें हमारे अगर एक दफ़ा हमारे पास जब फैक्ट सामने आ जाएंगे, हकायक सामने आ जाएंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे कि इसको जो यूएस के एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं उसको हम उन शक्लों शिकों को जो है किस तरीके से इन्वोक करेंगे ताकि इसको हटाया जा सके दलाइल के साथ। ये जो भी नफीस साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जो हमारे टाइमिंग जो है बड़ी इंट्रिगिंग है, टाइमिंग बड़ी इंट्रिगिंग है। और मैं आपको एक बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने तैयार है कि एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जो है वो कोई भी लाएमल जो है तय किया जा सकता है कि कैसे इन एग्रीड प्रोसीजर्स के मुताबिक जो है काम किया जा सकता है। तो गर्ज ये है कि अभी हम इसका जो है वो मुशाहिदा कर रहे हैं और उसके बाद ही जो है वो कुछ बात सामने आएगी तो बता सकेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक, बिल्कुल ठीक। नफीस साहब बहुत शुक्रिया नफीस साहब अपना वक्त देने का, शो में शामिल होने। जी उमर साहब, जब 2016 ख़त्म हो रहा था, 2015 जब ख़त्म हो रहा था, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो हमसाय ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात में कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ सूरत हाल जारी थी। लेकिन अब जहाँ हम बाकी दो हमसाय मुल्क को देखते हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान, अफ़गानिस्तान के जो सदर हैं, जब वो एक वक्त में कहा करते थे कि माजी के तल्ख तजर्बों को छोड़ दें और हाथ बढ़ाते हैं, वो अब सारी दुनिया के सामने हमारी दी हुई अमदाद को मुस्तरद करते हैं, ये कहते हुए कि आप पहले शिद्दत पसंदों से मुकाबला करें। दूसरी तरफ ईरान, आप कुछ देर से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का ये एक नारा भी बन गया है, लेकिन उसकी तरफ कोई एज सच हमने तामीरी इकदामात इस साल उस रफ्तार से नहीं लिए। और अगर एक जरा बात मुकम्मल कर लूं जनाब, ये जो ज़माना है, इस ज़माने में तमाम ममालिक ईरान की तरफ भागी जा रहे हैं, क्योंकि उन पे वो जो तजारती पाबंदियां जिस पे जो मगरब ने इन पे लागू की थी वो पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं। तो आपकी मईशत को, क्योंकि आप उस खित्ते में भी हैं, आपकी मईशत को बेतहाशा फ़ायदा हो सकता है। तो जहाँ अफ़गानिस्तान और ईरान की बात आती है तो क्या ये बहुत ज़्यादा आपने ये अपॉर्चुनिटीज़ आप खो नहीं बैठे? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो इतनी हलचल मची हुई है ना पूरे खित्ते में, इसमें तो 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स जो है ना, वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो सी पैक का होना और उसका ज़हूर पजीर होना और मटीरियलाइज होना सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इस खित्ते की, जिसकी वजह से इतनी हलचल आपको खित्ते में नज़र आ रही है। इंडिया जो है वो मिलिट्री प्रेशर बिल्ड कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, थ्रेटन कर रहा है कि जी पानी का मसला आपके लिए बना देंगे। मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान का मसला जो है ना वो इतना सीरियस नहीं है जो अशरफ गनी साहब जिस रेटरिक में एंगेज करते रहे हैं पिछले 6-7 माह में, वो शायद सरफेस पे है। बीनीथ द सरफेस पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अफ़गानिस्तान की जो अभी बनी हुई सिक्योरिटी जो अमेरिकन ने फॉर्म की है, उनके साथ एंगेजमेंट बड़ी, ये जो सारा आपने नहीं, उनके साथ एंगेजमेंट बड़ी इंटेंस लेवल पे जारी है। और ना सिर्फ जारी है बल्कि मेरा ख्याल है अमेरिकन, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अफ़गानिस्तान की न्यूली फॉर्म्ड सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोऑपरेशन जो है वो इन डेप्थ जारी रहे। तो मेरा ख्याल है रेटरिक को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रेटरिक है वो बहुत बैड टेस्ट क्रिएट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही इंटेंस किस्म की एंगेजमेंट भी साथ साथ जारी है। चलें जी, कुछ हम खारजा मामलात से हट के अब कुछ डोमेस्टिक बातें कर लें। कराची में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एकदम से फिर एक्टिव हो गए। क्या ये फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनता जा रहा है? रहिएगा हमारे साथ। मिस्टर पार्क के बाहर भी सर ही सर और इंसानों का समंदर है। ये कराची की पाकिस्तान की हालिया तारीख का भी सबसे बड़ा जलसा है।
میں پارٹی کو تیار کر رہا ہوں اب احتجاج کے لیے. کراچی کی پارٹی کراچی کے مسئلوں کے لیے احتجاج کرنے کے لیے نکلے. دورہ سال کے آخر میں خود احتسابی کا ایک موقع ہوتا ہے, کیا پایا کیا کھویا, اور کراچی کے متعلق شاید یہی کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کا وہ سنائی دے رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں پارٹی کو احتجاج کے لیے تیار کر رہا ہوں. وہ ایک انگریزی کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے, ہیڈ لانگ رش. جناب چلیں اس پہ میں ذرا آپ سے تفصیل مانگوں گا, لیکن اگر ہم 2016 کا ذرا سال سامنے رکھیں, بقول رینجرز کے 90% ٹارگٹ کلنگ میں کمی آئی, 1900 آپریشن کیے گئے جس میں 2800 افراد گرفتار ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جناب, اگر آپ کراچی میں جا کے بات کریں کسی سے بھی کہ وہاں بہتری آ رہی ہے, جہاں ایک زمانے میں, بلکہ زمانے میں کیا 2012 میں جہاں ہر دن یہ خبر آتی تھی کہ جی لاشیں گر رہی ہیں, وہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے, بلکہ تمام مسئلہ شاید استغاثہ کا ہے, کہ اگر آپ نے اس 3 سال کے آپریشن میں شاید کچھ 1 لاکھ کے قریب افراد کو گرفتار کیا ہے, ان میں سے صرف اور صرف 5% کی کنوکشن ہوئی ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس لمحے پہ آپ اس آپریشن کو ختم کریں گے تو صورتحال وہی کا وہی ہو جائے گا. وہ آپ کی بات, یہ آپ پہلے بھی اس پہ کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. لیکن ہمارے ساتھ ابھی وہ ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہیں سلمان بلوچ صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کراچی کی صورتحال پہ. السلام علیکم سلمان صاحب. جی وعلیکم السلام. سلمان صاحب, آپ کی پارٹی کے جو اندر کے مسائل ہیں, جو لڑائیاں ہیں, وہ سیٹل ہو گئیں, معاملات طے ہو گئے, یا ابھی تک وہ سارا ٹینشن چل رہی ہے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر ایم کیو ایم پاکستان میں نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی ڈفرینسز ہے, نہ کوئی اختلافات ہے. اور کل ہم نے نشتر پاک کراچی میں اتنا تاریخی جلسہ کیا ہے, جلسہ قومی یکجہتی متحدہ قومی موومنٹ کا تھا. اس میں کراچی کے تمام شہری رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے, ہر قومیت کے لوگ موجود تھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کل کے 22 اگست کے بعد جو ہمارا 23 اگست کے ساتھ کھڑا ہونا, پالیسی کے ساتھ, پاکستان کے نعرے کے ساتھ کھڑا ہونا, اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم محب وطن پاکستانی تھے, ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, اور پاکستان کے استحکام کے لیے, جمہوریت کے استحکام کے لیے کام کرتے رہیں گے. نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں نا, 3 گروپس تو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں نا, ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی. ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں, یہ سیٹل ہو پائیں گے یا نہیں؟ سر میں تو ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں تو ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے آپ کو رپلائی دے سکتا ہوں. باقی ایم کیو ایم لندن ہو یا پی ایس پی ہو, اس کا جواب تو بہتر وہی دے سکتے ہیں, ان کے ترجمان جو بھی ہو. میں صرف اپنی پارٹی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میں نہ کوئی اختلافات ہے, نہ کوئی رفت ہے. اچھا, تو آپ یعنی نیکسٹ آنے والے انتخابات آپ کے خیال میں آسانی سے جیت جائیں گے آپ؟ بالکل انشاءاللہ الحمدللہ. آپ دیکھیے گا 2017 کا جو سال ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کا ہوگا, اور 2018 کا جو الیکشن ہوگا, اگر مردم شماری ہو جاتی ہے ایز پر دا آرڈر آف دا ڈائریکٹو آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی مردم شماری کے نتیجے میں میجورٹی جو ہے وہ اس میں شہری علاقوں کے لوگوں کی ہوگی, اور اسی طرح ڈی لمیٹیشن بھی ہوگی. اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ 2018 میں اگر صحیح معنوں میں مردم شماری ہو جاتی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ بلوچ صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو بدلیہ ٹاؤن فیکٹری فائر میں جو پرائم سسپیکٹ ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بھی تعلق متحدہ سے تھا, اور جو اور بھی الیجڈ سسپیکٹس ہیں ان کا بھی تعلق متحدہ سے تھا, اس پہ کیا جماعت کی پوزیشن ہے؟ سر اس میں دیکھیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے, اس میں زیرو ٹالرنس ہے. واٹ ایور دا کیس میں بھی, واٹ ایور دا پرسن میں بھی, جو بھی تھا, جتنا بڑا ذمہ دار تھا اس وقت کے جو ذمہ دار تھے, جو اس وقت تنظیمی معاملات کو دیکھتے تھے, اگر وہ اس میں انوالو ہے تو آپ بالکل اس میں کوئی رعایت نہ برتی جائے, قانون اپنا راستہ اختیار کرے, اور جو بھی اس میں شامل ہے اس کو جو ہے وہ بیچ چوراہے میں لٹکایا جائے سزا دلوانے. لیکن اس خبر کے بعد جماعت کچھ اپنے ممبران کے متعلق کوئی انہوں نے ایس او پیز اڈاپٹ کیے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ زیرو ٹالرنس لاگو کی جائے؟ سر ہم آلریڈی کر چکے ہیں ایم کیو ایم پاکستان میں, کرائم اور کرمنل کے لیے زیرو ٹالرنس ہے, اور کئی ایسے ایلیمنٹس جو 1% 2% بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, یا ہمیں رپورٹ ہو رہا ہے, تو ہم ان کو بالکل جو ہے وہ پارٹی سے فارغ کرتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ایز اے ایم کیو ایم پاکستان کرائم اور کرمنل کے لیے, کرمنل ایلیمنٹ کے لیے زیرو ٹالرنس ہے, اور بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم نے صاف ستھری سیاست کا آغاز کیا ہے, اور صاف ستھری سیاست پہ ہم کاربند رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے
ایک نئی سیاست کی روایت ڈالے گی ملک جی پاکستان. بلوچ صاحب شکریہ شو میں شامل کا. جی جناب. اسد صاحب دیکھیں، میں اس وقت بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس پروگرام میں، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو الطاف حسین فیکٹر ہے وہ کراچی کی پولیٹکس سے آپ مائنس نہیں کر سکتے. اب یہ جو نشتر پاک میں جلسہ ہوا ہے، اس کے بارے میں اخبارات میں جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ تمام ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرز جو ہیں وہ اپنی تقریروں میں اس الطاف حسین کو کرٹیسائز کرنے کو ایوائڈ کرتے رہے. حالانکہ ان کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ انہوں نے بریک کیا اپنی ایم کیو ایم لنڈن کی پالیسی سے بریک کیا 23 اگست کے بعد ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. لیکن نشتر پاک کے جلسے میں انہوں نے کلیئرلی یہ لائن اڈاپٹ کی کہ الطاف حسین کا ذکر ہی نہیں کرنا یا کرٹیسائز تو بالکل نہیں کرنا. خیر میں اس فیکٹر کو الطاف حسین، میرا خیال ہے کراچی کے لوگ ابھی بھی الطاف حسین پر کرٹیسزم برداشت نہیں کرتے. چلیں جناب، میں اس فیکٹر کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ اس میں آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کیسی ہے، اور اس میں وائبرنسی کتنی ہے، ڈائیورسٹی کتنی ہے، اور سوچ کتنی مختلف سوچوں کا وہ ایک شہر ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک آدمی کا جو فیکٹر ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے بحیثیت جماعت، چاہے حقیقت تلخ ہو یا شیریں ہو، یہ ایک حقیقت ہے اس شہر کی. اور جب تک آپ کچھ ان کے وجوہات کو ختم نہیں کریں گے، اور ان وجوہات کا آپ نے جس طرح استغاثہ کی، ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے اس شو میں، ان وجوہات کی ہم نے کئی بار تفصیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. The MQM is not going anywhere. اب یہ کہ جی اس فیکٹر کو ہم لے کے بیٹھیں کہ اس پہ ہم تنقید برداشت نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. جناب بات یہ ہے کہ جب آپ متحدہ پاکستان کی بات کریں یا پی ایس پی کی بات کریں، both parties are present in کراچی، اور ہمیں شاید 2018 تک انتظار کرنا ہوگا کہ متحدہ لندن کے صرف یہ بات ہے کہ کیا اثرات ہوں گے. تو یہ شاید تھوڑی سی پریمیچور بات ہے کہ آپ اس ایک فیکٹر کی بات کریں کہ جی پورا شہر. ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ کی طرف سے جب الطاف حسین کو اتنے بڑے جلسے میں کرٹیسائز کیا جاتا نا، تو یہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں جو ان کا آڈینس سننا چاہتا ہے، وہ بات نہیں کر رہے جو ان کا آڈینس نہیں سننا چاہتا. اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے آڈینس اور نشتر پارک کے جلسوں میں جو سیاسی شوشے ہیں ان کو اگر ایک ذرا قدم پیچھے آ کے پھر سے وہ والی بات کر لیں جو ہم شروع میں کر رہے تھے کہ کیا پایا کیا کھویا، وہ یہی ہے جناب کہ آپ کا آپریشن اگر جاری رہے اور شہر میں بہتری آتی جائے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان اثرات کو مستحکم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جس لمحے آپ نے آپریشن کو مکمل کیا تو کراچی اسی 2012 والی صورتحال پہ پہنچ جائے گا جس میں قتل و غارت ہو رہی تھی کھلے عام. لیکن خیر ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یار، بڑا کراچی بڑا دردناک کہانی ہے. ویسے اب بڑی وقت کم ہے ورنہ لیکن ان اثرات کو کنسولیڈیٹ کرنا شاید سندھ حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آئی جیز کے ساتھ وہ ٹرانسفر کی گیمیں کھیلتے رہیں. خیر آخر میں بات ہو 2017 کے آغاز کی. بحیثیت قوم ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ. آخر میں بات ہوگی سال 2017 کے آغاز کی. یہ ایک ایسا موقع ہے خود احتسابی کا. آج 31 دسمبر ہے. اگلے سال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں مختلف حکومتوں کی یا سیاسی جماعتوں کی یا کچھ اداروں کی تنقید کرنے سے پہلے ذاتی طور پہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم واقعی میں ایک بہتر اور ایک روشن خیال پاکستان چاہتے ہیں. کیوں عمر فاروق صاحب؟ یار آپ بڑی بھاری باتیں کر رہے ہیں. بات کریں آپ اپنے عمر سے زیادہ بڑی باتیں کر رہے ہیں. جناب میں سال کے آخر میں آپ کو کہوں گا یہ نیو ایئرز نائٹ ہے، اس کو تھوڑا سا انجوائے کریں، باہر نکلیں، انجوائے کریں اس کو. لیکن میں آپ کو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں آپ کو وہ شعر سناتا ہوں. وہ یہاں اسلام آباد کی ایک شاعرہ تھیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن ان کا شعر مجھے یاد ہے کہ مل بیٹھنے کے سارے کرینوں کی خیر ہو،
مل بیٹھنے کے سارے کرینوں کی خیر ہو، اس کارواں سرا کے مکینوں کی خیر ہو. یہ میں شعر سناؤں گا نیو ایئرز نائٹ پہ، اور میرا خیال ہے کہ اس ملک کے کو سلامتی ہو، اللہ کرے کہ اس ملک پہ سلامتی نازل ہو، اور یہاں لوگ بیٹھیں، باتیں کریں، انٹریکٹ کریں، ٹالرنس پیدا ہو، پیس ہو. مجھے اس شعر کی کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے تھوڑا سا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس اسلام آباد، میں نے جن کو سنایا لیکن مجھے تھوڑا سا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس اسلام آباد کی جو شاعرہ ہیں ان کا نام آپ ابھی تک جانتے ہیں. جی بالکل، وہ بہت بڑی شاعرہ تھیں، بہت بڑی شاعرہ تھیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی تجاویز دوں گا جناب عمر صاحب کہ کراچی میں جس طرح سڑکیں بند ہو رہی ہیں، یہ کوئی سیاسی جماعت کے کوئی جلسے کا موقع نہیں ہے کہ آپ ادھر بھی کوئی سیکشن 144 ٹائپ صورتحال پیدا کریں. آپ بھی لوگوں کو نکلنے دیں، سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے. کراچی میں سیکشن 144 کا مطلب یہ ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، ورنہ میرا خیال ہے اگر ینگسٹرز لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اپنی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں نیو ایئرز کو، اس میں کوئی سیکیورٹی کو شاید سامنے رکھتے ہوئے عمر فاروق صاحب. لیکن خیر میں آپ کو یہ تجاویز دوں گا آپ اسلام آباد میں کہ پلیز پارٹی ریسپانسبلی. آپ کا دل آج بہت زیادہ ہلکا ہے. لیکن خیر نہیں، میں نے آپ کی ایڈوائز نوٹڈ. آج عمر فاروق صاحب کا دل ہلکا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک خود احتسابی کا بھی موقع ہے. اگلے سال تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں اور اپنا بھی خیال رکھیں. اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اجازت دیجیے. خدا حافظ.